بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مذہب حقہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان امت سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرے۔ ہماری کوشش صرف اور صرف اسی ایک ہمدردانہ مقصد کے لیے ہے کہ امت مسلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صحیح معرفت حاصل کرے۔ بخاری کا جب آغاز یہ ہے تو باقی پیغمبر اکرم کی جو شان میں گستاخیاں ہیں وہ کتنی ہوں گی؟ تھوڑی بہت میں اس لیے لا کر سنا رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوا، تاکہ حق اور باطل میں واضح فرق ظاہر ہو اور آپ اور ہم سب کو وہ نور جو حقیقی نور ہے معرفت کا وہ حاصل ہو۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عابدی صاحب، آپ کی خدمت میں ایک دو گزارشات ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم عنایت فرمائیں۔ جناب فرمائیے۔ ایسا ہی حوالہ آپ کی بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، جی، اگر آپ کو حوالہ نہ ملے فقیر سے رابطہ کریں، حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا ایک منٹ رکیں گے میرے بھائی، عابدی صاحب میری گزارش ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ 100 مرتبہ اس طرح آپ جو ہے نا بیچ میں وہ بات لاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی بہار الانوار کی ہر روایت کو یا بہار الانوار کو ٹوٹلی صحیح اور شریف کا نام نہیں دیا ہے۔ بہار الانوار ایک ایسی حدیثوں سے بھری ہوئی کتاب ہے جو اس زمانے میں شیعہ کتب کو، حدیث کی کتب کو جلا دیا گیا تھا، کتاب خانوں میں آگ لگا دی گئی تھی، اور علامہ مرحوم مجلسی نے کوشش کر کے جہاں سے جو روایت ملی، حدیث ملی، اس کو جمع کیا تاکہ بعد میں آنے والے اس میں صحیح معنوں میں چھٹائی کر سکے۔ جیسے سونے کے کان میں لوگ جاتے ہیں تو مٹی، سونا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک دفعہ جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے درمیان چھاٹنی ہوتی ہے اور چھاٹ کر کے سونے کو الگ کیا جاتا ہے اور دوسری چیز مٹی وغیرہ کو جدا کیا جاتا ہے۔ بہار الانوار کا جو حوالہ ہے وہ بخاری کے مقابل میں آپ لا نہیں سکتے، اس لیے کہ بخاری آپ کے نزدیک صحیح، اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے صحیح البخاری۔ اب جب صحیح کی ابتدا میں اور اس کے بعد عقیدہ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت کے عقائد میں بھی یہ بات ہے کہ نبی مکرم تو بالکل ایسے ہی، ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ کس مسلک کا ہے، یہ کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت سے ہٹ کر جو نبی مکرم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ضرور ہوتے ہیں۔ ضعیف روایتیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں، اس کو آپ نہیں لا سکتے۔ ہاں کسی شیعہ عقائد کی کتاب سے یہ بات بتا دیں، اور کسی جو معتبر حدیثوں کی جو کتابیں اہل تشیع کے ہاں، جس کے ہاں کسی حد تک اعتبار ہے، اس میں سے بہار الانوار 120 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی روایتیں شامل ہوئی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے کی بات اگر کچھ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ پرویز صاحب ہیں؟ چلیے چلے گئے تو ہم دوبارہ گزارش کرتے ہیں آئے اس کے علاوہ کوئی بات کریں۔ یہ کس کتاب میں کیا ہے، میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ یہی ایک بات مان کے چلیں نا کہ ہم اسے نہیں مانتے، تو میں کہوں گا کہ ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ ہم بھی وہ جو بات بہار الانوار میں آئی ہے، جو بھی غلط جو پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی کی بات ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آپ بھی آ جائیں کہیں ہم بخاری کو بھی نہیں مانتے، تو قصہ تمام ہو گیا۔ ہم ایک پھر اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی رسالت اور ان کی عظمت جہاں سے نظر آتی ہے، بس انہی پر ہم سب جمع ہو جائیں۔ کتنی اچھی بات ہم جو کرنے جا رہے ہیں مثبت، اس پر توجہ کیجئے بجائے اس کے کہ بخاری کا آپ دفاع کریں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جناب قبلہ عابدی صاحب مخصوص سے اظہار کر رہا ہوں۔ جناب قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 183 ہجری تک کم از کم جو خاندان نبوت کے افراد سے ان سے تو حدیث کی بات نہ لی جائے، اور 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہونے والے امام محمد اسماعیل بخاری کی روایت کو مستند سمجھا جائے، کیا روایت کا تعلق
تعلق خانوادہ سادات سے بھی ہے کہ یعنی یہ مان لیا جائے کہ خانوادہ سادات سے کوئی بات نہ لو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گھر کا فرد موجود ہے اور اس کے ساتویں پشت تک اور ان سے نہ لیا جائے، اور ایک غیر متعلقہ ہستی سے جو 194 یعنی 7ویں پشت سے بھی بعد میں ہوئے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اسے صحیح مانا جائے؟ یہ کس اصول کے مطابق ہے؟ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو۔ چلیے میں گزارش کروں گا پرویز صاحب سے کہ اگر وہ دوبارہ آئیں زحمت کریں تھوڑا سا، بجائے اس کی کہ یہ ہے تو بہار الانوار میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، جہاں بھی ہوگی ہم غلط بات کو غلط بات کہہ رہے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک دفعہ طے کر لیں کہ جو بات غلط ہے صحیح بخاری میں ہو تو بھی ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ بخاری کو ایک دفعہ آپ مان لینا کہ اس میں بھی بہت کچھ غلط باتیں اور ہم نہیں مانتے، تو بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب علامہ صاحب۔ خادم حسین صاحب فرمائیے جناب۔ گزارش یہ ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں جی عبد الرزاق، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے المصنف، جی اور المصنف ابن شیبہ، جی جی اس میں یہ انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ عبد الرزاق یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا گیا، جی اس وقت کائنات کی کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی، اور خدا نے اپنا تعارف کروایا جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ جی اور دوسرا حوالہ مسلم شریف کا، اس کے راوی ہیں جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیف خلقت؟ تو حضور نے فرمایا کہ انا خلقت فہو آدم بین ماء و طین، میں اس وقت خلق کیا گیا تھا کہ جب آدم ابھی ہوا اور مٹی میں بھی نہیں گودا گیا تھا۔ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَتَحُوا لَهُ، وہ جو آیت جو ہے، تو وہ یہ آیت ان کے امام بخاری کے جو ہیں وہ مختلف لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا نور ہے جی، یہ وہ انسان بشریت پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو رسول کو نور سمجھتے ہیں اور نور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ جزاکم اللہ خیر جزاک امام۔ احسنت۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت کے بھی بہت سارے عاشق اور معرفت رکھنے والے افراد ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس عقیدے میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے بھی اہل سنت کی بہت کثیر تعداد موجود ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ بخاری میں جو کچھ بھی واہیات، خرافات، اسرائیلیات، گستاخیوں سے بھری باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بخاری کو وہی مقام دیا جاتا ہے کہ جو خارجی اور ناصبی دیتے ہیں۔ آخر کہیں تو ہمیں انصاف کرنے کی ضرورت ہے، کہیں تو ایک دفعہ ہم بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ طے کریں کہ ہم صرف حق بات ہی کو لیں گے چاہے کہیں سے ملے، اور بری اور غلط بات، توہین آمیز بات ہم نہیں لیں گے چاہے وہ کہیں بھی موجود ہو۔ یہ اگر انصاف پسندی امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ آہستہ آہستہ حق ہی کا غلبہ ہوگا اور حق ہی دنیا میں راج کرے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے، مزید اگر کالر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام عابدی صاحب. جی ابھی فرمائیے آپ پرویز عابدی صاحب. یقیناً ٹیلی ویژن کی جو آپ کے اسٹوڈیو کی آواز ہے جو جہاں پہ میری جا رہی ہے وہاں پہ آواز بند انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی فون رکھ کے چلا جاتا ہوں. قبلہ میں نے آپ کو پرویز صاحب عابدی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش پرویز صاحب میں نے خود گزارش کی ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ نے جو پچھلے ہفتے آپ نے جو عقائد نصفیہ کا حوالہ دکھایا تھا, آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے اگر آپ کل 9:30 بجے یا 10 بجے کے درمیان تک انتظار کریں, انشاءاللہ بہار شریعت کے پروگرام امہ چینل کے اوپر کتاب دکھائی جائے گی, اور جس طرح عابدی صاحب آپ نے اس کو ترول مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے پورے کا پورا حوالہ دکھایا جائے گا. اور جو مصنف نے اپنا عقیدہ آخر پہ بیان کیا ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے عابدی صاحب, وہ آپ نے نہیں دکھایا تھا. انہوں نے شیعوں کے متعلق یہ بھی لکھا تھا کہ شیعہ جو ہیں انبیاء کو معصوم مانتے ہیں, مگر تقیہ کی آڑ میں کفریہ الفاظ جو ہیں ان سے وہ بھی صادر ہو سکتے ہیں. عابدی صاحب یہ آپ نے پڑھ کر نہیں سنائے تھے. اور جہاں تک علامہ باقر مجلسی کا تعلق ہے, علامہ باقر مجلسی وہ ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو 14 معصوم آپ کے دادا جان اور ابا جان کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے. علامہ باقر مجلسی وہ ہیں جنہوں نے میراث العقول لکھ کر آپ کے علامہ کلینی جیسے مجتہد کی غلطیاں نکالی ہیں, اور علامہ کلینی کے اصول کافی کی غلطیاں نکالی ہیں جس کی زیارت امام غائب کر چکے ہیں. اتنا بڑا عالم, اس کی کتابیں میں یہ حوالہ موجود ہے. عابدی صاحب اگر آپ ذرا تھوڑا سا انصاف سے کام لیں تو عابدی صاحب یہ جو ہے نا سنی شیعہ فساد انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک بخاری کا تعلق ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بخاری کا ہر ایک حوالہ جو ہے اسی طرح ہم قبول نہیں کر لیتے. ہم پہلے اس کے جو راوی ہوتے ہیں راویوں کے ہم حالات دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے حوالے پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پھر یہ صحیح کیوں کہا جاتا ہے, یہ قابل حجت ہے یا نہیں؟ پرویز صاحب عابدی صاحب میری آخری گزارش, آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ علامہ باقر مجلسی کی جب پیدائش ہوئی 14 معصوم آپ کے دادا جان اور ابا جان کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے. ابھی اتنا بڑا مجتہد اور جتنا کام علامہ باقر مجلسی نے مذہب شیعہ کے لیے کیا ہے, اس کی تائید آپ خمینی صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر علامہ باقر مجلسی نہ ہوتے تو شاید جو شیعت جو ہے شیعت کے لیے اتنا مواد کوئی اور آدمی اکٹھا نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے عابدی صاحب یہی حوالہ اگر علامہ باقر مجلسی نے نقل کیا آپ وہی دہرا رہے بات کو نا میرے بھائی. علامہ باقر مجلسی پہ کیا فتویٰ لگائیں گے, کیا انہوں نے وہ میرے بھائی آپ ایک ہی بات کو دہرا رہے. پرویز صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات کو بار بار کیوں دہرا رہے ہیں, تھوڑا سا ہماری بات بھی سن لیں. بہار الانوار علامہ مجلسی کی محنتوں کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ اس کے بدولت ہی بعد میں حدیث اہل بیت اطہار کی امت مسلمہ کو میسر ہوئی. اسی لیے تمام علماء نے ان کی تعریف میں, ان کی توصیف میں فرمایا. انہوں نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا, کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ جب کتابیں اہل تشیع کی جلا دی گئی تھیں بغداد میں اور مدینہ میں اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں شیعوں کی جو ہے علمی اثاثے تھے اس کو آگ لگا دی گئی تھی, اس میں اگر اس آدمی نے محنت کر کے مشقت کر کے حدیثوں کو جہاں سے جو ملی اکٹھا کیا تھا تو اس نے ایک جہاد کیا تھا. اس کی فضیلت کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے, لیکن کیا انہوں نے ہر حدیث کے نقل کرنے کے ساتھ تصدیق کی ہے, تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے, میں اس کو صحیح مانتا ہوں؟ اگر اس طرح کی بات کو انہوں نے کہا ہوتا کہ میں اس کو صحیح اور معتبر مانتا ہوں تو پھر آپ کا جو اعتراض تھا وہ صحیح تھا کہ آپ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن جب انہوں نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ سونے کی کان سے سونے کی تلاش میں جانے والے مٹی اور سونا اور ہر چیز کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے ساری حدیثوں کو ایک طرف کیا تاکہ بعد میں چھانٹ کر وہ کیا جائے. وسائل الشیعہ کی میں بات کرتا ہوں جو اس کے بعد ان حدیثوں کی صحیح معنوں میں جانچ پڑتال کی گئی اور ایک حدیثوں کا مجموعہ تیار ہوا وسائل الشیعہ کے نام سے. آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین, کسی بھی چینل پر جو اہل بیت اطہار کے مخالف ہیں اور جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ بیٹھ کر کبھی وسائل الشیعہ کا حوالہ نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور وہاں پر انہیں کوئی چیز بہانے کے طور پر ملتی نہیں ہے.
گھما پھرا کے وہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی طرف جاتے ہیں کہ جو 120 سے زیادہ کی جلدیں رکھنے والی مختلف طریقے کی ہر قسم کی روایتوں کا مجموعہ ہے، اور کہیں دعویٰ بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہاں ہر روایت جو ہے وہ صحیح ہے، بس انہی کو وہیں سے نکال کر کے چیزیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے ہاں بھی ایسی کوئی بات ہے۔ میں جو گزارش کروں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرویز صاحب نے ان باتوں میں بھی ایک اچھی بات کہی کہ صحیح بخاری کو بھی ہم آنکھ بند کر کے سارے نہیں مانتے، تو پھر صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بھی کتاب کا مجموعہ کہیں اور کہیں کہ اس میں بھی صحیح ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری غلط بھی ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے 1 2 نہیں، صحیح بخاری میں غلط اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو آپ اگر یہی کہہ کے چلے نا کہ بھئی وہ صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری نہیں ہے، کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر صحیح بھی حدیث ہے، غلط بھی ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پھر شیعہ سنی کا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے عقیدہ بناتے ہیں اور بنا کر کے پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں، کسی چیز کو کہتے ہیں وہاں صحیح بخاری بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ صحیح کا لفظ استعمال بار بار مطلق کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، جبکہ ہم ابتدا ہی کی حدیث کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی ابتدا ہے۔ جب ابتدا ہے تو باقی چیزیں کیا ہیں؟ جہاں تک آپ نے ہماری اس کتاب کا جو ہے وہ کہا کہ آپ نے توڑ مروڑ کے بیان کیا، کوئی نہیں، یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، اگر ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہوں تو یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، شرح العقائد النصفیہ، اور یہ علامہ تفتح زانی کی ہے، اور میں نے جو عبارت پڑھ کے اس وقت، چونکہ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا، ہمارے پاس افراد نہیں تھے، کیمرے سے دکھایا نہیں تھا، لیکن یہ آپ کے پاس موجود ہے، عبارت بھی موجود ہے، میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ شیعوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ ان کا اپنا خیال ہے نا، شیعوں کے عقیدے کو شیعہ کتابوں سے ہم بتائیں گے، اور اہل سنت کے عقیدے کو اہل سنت کی کتابوں سے بتائیں گے۔ انصاف تو یہ ہے میرے بھائی، ہمارے جو بھائی ہیں پرویز صاحب، وہ انصاف یہ کریں کہ میں کیوں وہ بات جو انہوں نے شیعوں کے اوپر تہمت لگا کر کے کہی ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ سنی کتاب سے شیعہ عقیدہ نہیں سمجھا جا سکتا، شیعہ کتابوں سے آپ کو ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا انبیاء علیہ السلام کی شان میں ہمارے یہاں کوئی گستاخی کا کوئی بھی عنصر پایا جاتا ہے، کوئی بھی گنجائش پائی جاتی ہے؟ نہیں۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اگر تقیے کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ اس پاکیزہ عقیدے کو کہ تمام انبیاء کو ہم معصوم مانتے ہیں، نہ گناہ صغیرہ ان سے سرزد ہوتا ہے، نہ گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہوتا ہے، تو اس بنیادی عقیدے کو مسخ کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں البتہ تقیہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ یہاں پر تقیے کو جوڑ کر کے جو انہوں نے اس کو مسخ کیا ہے، میں اس کو شیعہ عقیدے کو شیعہ کتاب سے بیان کروں گا، لیکن جو اہل تسنن کے یہاں جو ان کے اس کتاب میں جو عقیدہ ہے وہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ گناہ صغیرہ تو ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ بھی سہون ان سے سرزد ہو سکتا ہے، اور اگر وہ معصوم ہے تو صرف جھوٹ سے معصوم ہے، اور خاص کر جو ہے تبلیغ کے کاموں میں۔ یہ ان کا عقیدہ جو لکھا ہوا ہے، اس کی جو متن ہے میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج اگر اہل سنت کے علماء جمع ہو کے کہیں کہ نہیں بھائی ہمارا بھی عقیدہ آپ کی طرح ہے کہ وہ انبیاء کو ہم بھی معصوم مانتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی گناہ کبیرہ سے بھی، تو ہمیں تو خوشی ہوگی، اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا، بلکہ ہمیں اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ چلیں کتابوں میں جو اہل سنت کے عقیدہ جو ہے وہ آج خود اہل سنت کے علماء بیٹھ کر کے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم معصوم مانتے ہیں انبیاء کو، اور ہر گناہ سے معصوم مانتے ہیں، خالی جھوٹ سے نہیں، اور وہ جو بات شرع عقائد میں ہے وہ ہم اس طرح مانتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ معصوم ہے اور ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے وہ پاک و منزہ ہیں۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر امت آئے اور آہستہ آہستہ ہمیں اسی طرف جانا بھی ہے، حق کی طرف جانا ہے۔ راستے آپ کوئی بھی اختیار کر لیں۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کرتا ہوں، میرے خیال میں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ بہت محدود وقت تھا۔ ناظرین ہم بس یہ گزارش کریں گے کہ انصاف سامنے رکھا جائے، اور انصاف کے ساتھ اگر کوئی صحیح بات ہو کہیں سے بھی ہو تو اس کو مان لیا جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اگر آج بھی امت مسلمہ واپس آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ ہم
انبیاء علیہ السلام کو واقعاً معصوم مانتے ہیں جیسے ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور یہ ایک الحمدللہ افہام و تفہیم کی اچھی ابتدا ہوگی. ہمارا دعاؤں میں ضرور خیال رکھیے گا، ہم بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.